اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے، آگے ہا ساکن ہے۔ ہا ساکن کو یہ حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا زیر اہ۔ آگے یہ دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے، دال زیر دی، اہ دی۔ آگے یہ نون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یہ الف ساکن ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہ حروف مدہ میں سے ہے، حروف مدہ کو لمبا کیا جائے گا۔ اہدنا، یہاں پڑھتے ہیں اہدنا، لیکن اس کے بعد یہاں پہ یہ الف ساکن ہے، آگے لام ساکن ہے، اس کے بعد یہ صاد، اس کے نیچے زیر ہے اور صاد کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھا جائے گا۔ تو صاد سے پہلے جو حرف ہیں وہ ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، الف بھی ساکن ہے، اور یہاں پہ یہ الف بھی ساکن ہے، تو اس لیے یہ جو نون ہے متحرک ہے، اس کے اوپر حرکت ہے، اس نون کو اس صاد کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جائے گا۔ نون صاد زبر نص، نون صاد زبر نص، صاد زیر صی، صی۔ یہ صاد اور را اور طا، یہ تینوں حرف موٹے ہیں۔ صاد زیر صی، آگے یہ را کے اوپر زبر ہے اور را کے بعد الف ہے، الف ساکن سے پہلے زبر آ گئی، جس کی وجہ سے یہ حروف مدہ کہلایا اور حروف مدہ کو لمبا کیا جائے گا۔ را الف زبر را، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط۔ آگے یہ طا کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد یہ الف ساکن ہے، آگے یہ لام کے اوپر جزم ہے، تو اس لام کو اس طا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ طا لام زبر طل، یہ ساکن حرف چونکہ یہاں سے ادائیگی لام کی نہیں ہو سکتی، یہ لام ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہاں اس لام کو پڑھا نہیں جا سکتا، اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس وجہ سے حرکت والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ طا لام زبر طل، میم کے اوپر پیش ہے، آگے سین کے اوپر جزم ہے، جس کی وجہ سے سین ساکن ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہاں پہ یہ جزم سین کے اوپر ہے، اس لیے سین ساکن ہے۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا۔ قاف یا زیر قی، قاف کے نیچے زیر ہے اور یہ یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو جزم آنے کی وجہ سے یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ قاف یا زیر قی، میم زبر ما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پہ آیت مکمل ہو رہی اور میم کے اوپر زبر ہے، یہاں ہم وقف کریں گے، ٹھہریں گے یہاں پہ، تو وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، تو میم کے اوپر زبر ہے، تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو یہ جو میم کے اوپر زبر ہے یہ نہیں پڑھیں گے، میم کو ساکن پڑھیں گے۔ کیسے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہم نے زبر نہیں پڑھی، میم کو پڑھا جائے گا، زبر کو نہیں پڑھا جائے گا، میم ظاہر ہو گیا آخر میں۔ مستقیم، مستقیم۔ اگر اس کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، اس آیت کو ایک سانس میں، تو پھر یہ میم کے اوپر جو زبر ہے یہ پڑھی جائے گی۔
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، آگے والا سبق یہاں سے شروع ہو رہا۔